اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ جامعۃ الفاطمہ دہلی سے تعلق رکھنے والی میری عزیز بہنوں، خواہران، طالبات اور دیگر وہ مخاطبین کہ جن تک میری آواز پہنچ سکتی ہے، ہمارا درس تجزیہ و ترکیب کے حوالے سے چل رہا ہے۔ سورہ نبا کی تجزیہ و ترکیب کا آغاز ہوا تھا اور اس کے پہلے کچھ مقدمات پیش کیے گئے۔ 4 جلسات ہوئے، یہ آج 5واں جلسہ درسی ہے۔ کلا سیعلمون آیت میں نے پڑھ دی تھی، تجزیہ و ترکیب باقی تھی، آج اس کی تجزیہ و ترکیب کرنی ہے۔ کلا کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرلا جو ہے وہ حرف رد ہے۔ مختلف عربی اور فارسی کتابوں کا خلاصہ خاکہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور اپنے ذہن میں محفوظ مطالب کے ساتھ ضمیمہ کرتے ہوئے، لیکن زیادہ تر میں عربی متن پڑھنے سے گریز کر رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے دشواریاں ایجاد نہ ہونے پائیں۔ میں اپنی زبان میں مطالب کو پیش کر رہا ہوں، کہیں بہت لازم ہوا تو کسی کتاب کے عربی متن کو آپ کے سامنے پڑھ دوں گا، اس لیے کہ کبھی کبھی عربی عبارت کی تجزیہ و ترکیب کے لیے عربی متن میں بتائی گئی عبارت جو ہوتی ہے وہ نسبتاً زیادہ جلدی سمجھی جاتی ہے بنسبت اردو اور فارسی زبان میں بتائی گئی باتوں کے۔ تو کلا کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلا جو ہے وہ حرف رد ہے، اور حرف رد یا حرف زجر اس کو کہتے ہیں دونوں جگہوں پر، پہلا والا بھی اور دوسرا والا بھی۔ حرف رد اور حرف زجر یعنی روکنے والا حرف، منع کرنے والا حرف، ٹھیک ہے، وہ جو سوال کیا گیا اس سے روکنے کے لیے۔ کلا سے سوال جو بحث چل رہی تھی، آپس میں اختلاف تھا نبی عظیم کو لے کے، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، اور یہ لوگ اختلاف کرتے تھے، اس اختلاف سے روکنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ تم جیسا سوچ رہے ہو عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ جیسے یہ سوچ رہے ہیں اپنے اپنے من سے، وہ نہیں ہے، ان کو عنقریب حقیقت پتہ چل جائے گی۔ کلا سیعلمون، عنقریب یہ جان لیں گے۔ سین جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے، سین اور صوفہ مضارع پر داخل ہوتا ہے اور مضارع کے معنی کو مخصوص کر دیتا ہے مستقبل کے معنی سے۔ تو یہاں پہ بھی جو سین ہے وہ اس مضارع کو معنی مخصوص کر رہی ہے مستقبل کے معنی سے۔ سین جو ہے وہ حرف استقبال اسی لیے کہتے ہیں سوری۔ ثم للعطف، اور یہ ثم آیا ہے وہ عطف کے لیے آیا ہے۔ جملہ جو ہے، جملہ سیعلمون، یہاں پر 2 سیعلمون ہے، ایک پہلا والا ہے، ایک دوسرا والا ہے، تقریباً ایک جیسے ہیں دونوں۔ پہلا والا سیعلمون یعنی قریب وہ جان لیں گے، اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہے، اس لیے کہ جملہ استنافیہ، اور آپ کو پتہ ہے، میں بتا چکا ہوں، میں نے جو تمہید بنائی تھی 2-3 درسوں کی وہ اسی لیے بنائی تھی، جملات کی قسم بیان کی تھی تاکہ یہ سب مشکلات جو ہیں، آپ جو دروس آ رہے ہیں اس میں مشکلات آپ کے سامنے نہ آئے۔ تو سیعلمون جو پہلا والا ہے وہ محلاً اس کا اعراب کوئی نہیں ہے، اور دوسرا والا جو جملہ سیعلمون ہے نا، اس کا بھی محلاً اعراب نہیں ہے، یہ بھی استنافیہ پر عطف ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ 2 بار کیوں آیا ہے؟ وعید اور تہدید میں زیادتی اور کثرت کو سمجھانے کے لیے کہ تم جو ہے وہ سنبھل جاؤ، اور نہیں سنبھلو گے تو تمہیں جو ہے وہ ابھی اپنے اختلاف کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اس لیے جو ہے وہ یہاں پر آیا ہے۔ اس کے بعد یہ سیعلمون کی تکرار کی وجہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی، مزید تاکید یا مزید وعد و وعید کے لیے، وعید و تہدید کے لیے، ڈرانے کے لیے، خوف دلانے کے لیے کلا سیعلمون۔ اب آ جائیے آیت نمبر 6 پر، یہ آیت نمبر 5 تک گفتگو ختم ہو چکی ہے۔ آیت نمبر 6 کا آغاز جو ہوتا ہے وہ سوال کے انداز سے ہوتا ہے، حرف استفہام سے ہوتا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو گہوارہ نہیں بنایا ہے؟ کیا ہم نے زمین کو گہوارہ نہیں بنایا ہے؟ نجعل الارض مہادا، یہاں پر حمزہ جو ہے وہ استفہام تقریری کے لیے ہے، ٹھیک ہے، حمزہ استفہام تقریری کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں پہلے، یعنی سامنے والے سے اقرار لینا منظور ہوتا ہے، استفہام حقیقی نہیں ہوتا۔ استفہام کی 2 قسم ہوتی ہے، یا استفہام حقیقی ہے، یا استفہام تقریری ہے۔
استفہام حقیقی ہے غیر حقیقی ہے. جو استفہام غیر حقیقی ہے اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. کبھی جو ہے وہ انکار ابطالی کے لیے آتا ہے، کبھی انکار توبیخی کے لیے آتا ہے، کبھی تقریر کے لیے آتا ہے، کبھی کچھ اور مطالب اور معانی کو پیش کرنے کے لیے آتا ہے. بے بخشید. یہاں جو استفہام ہے وہ استفہام تقریری ہے، سوال نہیں ہو رہا ہے. استفہام حقیقی اس وقت ہوتا کہ جب طلب فہم کے لیے سوال ہو. یہاں طلب فہم منظور نہیں ہے. تو یہ حمزہ جو ہے استفہام تقریری کے لیے ہے. اور یہ جو نجعل ہے نا، یہ فعل مضارع مجزوم بلم، الارضا مفعول اول ہے، مہادن مفعول دوم ہے. چونکہ آپ کو پتہ ہے افعال جو ہیں وہ مفعول کو چاہنے کے اعتبار سے 3 طریقے کے ہوتے ہیں. اور ایک تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ افعال کی 2 قسمیں، یا فعل لازم ہے یا فعل متعدی ہے. فعل لازم وہ ہے کہ جس کو اصلاً مفعول کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. فعل لازم کو مفعول کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، جیسے ذہب زید، یہ لازم ہے. خرج زید، یہ لازم ہے. اگر ان کو متعدی بناتے ہیں تو یا تو حرف جر کے ذریعے سے بناتے ہیں یا باب افعال وغیرہ میں لے جا کر کے، ہے نا. تو یہ تو لازم ہے. متعدی جو ہوتے ہیں یعنی جو مفعول چاہتے ہیں وہ 3 طریقے کے ہوتے ہیں، یا ایک مفعولی، یا 2 مفعولی، یا 3 مفعولی. ایک مفعولی جیسے ضربت زیدن، ضرب ایک مفعولی ہے، ٹھیک ہے. 2 مفعولی جیسے علمت زیدن عالمن، دونوں مفعول ہیں. 3 مفعولی یہی علمتوں کو باب افعال میں لے جائیے آپ، جیسے عالم تو زیدن امرن فاضلن، میں نے زید کو بتایا کہ امر فاضل ہے. تو یہ نجعل جو ہے یہ 2 مفعولی ہے. جعلہ 2 مفعولی ہے. علم نجل الارضا، ارض جو ہے وہ مفعول اول ہے، اور مہادن جو ہے مفعول ثانی ہے. ٹھیک ہے. علم نجل الارضا مہادن. والجبال اوتادن، یہاں پہ بھی واو کے ذریعے سے عطف کیا گیا ہے جملہ ما قبل کے اوپر. تو جو ارض اور مہاد کا اعراب ہے وہی جبال اور اوتاد کا ہے. نجعل الجبال اوتادا، ٹھیک ہے. تو مفعول اول کے بمنزلہ مفعول اول جبال ہے، بمنزلہ مفعول دوم اوتاد ہے. کیا میں نے قرار نہیں دیا، کیا ہم نے قرار نہیں دیا جبال کو اوتاد، یعنی پہاڑوں کو کیل نہیں قرار دیا، میخ نہیں بنایا کہ جس کے ذریعے سے زمین اپنی جگہ دبی ہوئی ہے. تو نجعل الارض جو ہے اس کا محلاً کوئی اعراب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جملہ مستانفہ ہے. واو اس نے جو ہے وہ کیا نام ہے عطف کیا ہے واو نے، جو واو آگے آ رہا ہے. بہرحال تو نجعل کا اعراب واضح ہو گیا. میں نے عرض کیا تھا کہ جو جملہ شروع میں واقع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مستانفہ ہوتا ہے. تو نجعل جو ہے علم نجل الارض مہادا، یہ جو 14 قسم میں نے آپ کی خدمت بیان کی ہے حال وہ جملوں کی، اس میں سے ایک جملہ استنافیہ یا ابتدائیہ بتایا تھا. یہ جو نجعل الارض ہے یہ مستانفہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب آ جائیے گا، میں نے عرض کیا والجبال اوتادا تو والارض مہادا کے طریقے سے ہے. اب نیا جملہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اس طریقے کے جملات کو دیکھ لیے. یہاں پر جو واو ہے وہ عاطفہ ہے، اور ازواجن جو ہے وہ مفعول افواجن جو ہے وہ حال ہے. خلقناکم میں خلقنا فعل بفاعل، کم مفعول. اور اوپر میں نے شاید آپ سے نہیں بتایا مگر میں سمجھ رہا ہوں کہ اتنا آسان ہے آپ کے لیے کہ نجعل الارض میں نجعل میں ضمیر متکلم جو ہے وہ فاعل ہے اور ارض مفعول ہے. فاعل کا ذکر میں نے نہیں کیا تھا. یہاں پہ بھی دیکھیے گا خلقناکم میں بھی ضمیر متکلم جو ہے نا یہ فاعل ہے، کم مفعول ہے. یہاں دونوں ضمیر ہے، فاعل بھی اور مفعول بھی. اب ازواجن کیا ہے؟ کم کے لیے تو واضح ہے کم مفعول ہے. ازواجن کیا مفعول دوم ہے؟ نہیں. مہادن مفعول دوم ہے، اوتادن مفعول دوم ہے،
آگے آ رہا ہے صباتن مفعول دوم ہے, لباسن مفعول دوم ہے, لیکن یہ جو ہے کہاں گیا, خلقناکم ازواجن, ازواجن مفعول دوم نہیں ہے. کیوں مفعول دوم نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ خلقناکم جو ہے, خلقنا, یہ دو مفعولی فعل نہیں ہے, تب ازواجن کا کچھ اور حساب کتاب کرنا پڑے گا. تو واو جو یہاں عاطفہ ہے, خلقناکم کو عطف کیا ہے نجعل پر, کم مفعول ہو جائے گا, ازواجن جو ہے وہ حال ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور منصوب ہے یہ. حال کس کا ہے؟ وہ جو خلقناکم میں ضمیر ہے مفعول کی, اس کے لیے یہ حال ہے. ہم نے تم کو خلق کیا اس حالت میں کہ تم زوج تھے, یعنی ہم نے تم کو زوج اور جوڑے کی شکل میں بنایا ہے. اس کے بعد صباتن کا لفظ جو ہے وہ آپ کے لیے قابل غور ہے. وجعلنا نومکم صباتن, جعلنا بھی فعل و فاعل ہو جائے گا, نومکم جو ہے وہ مفعول اول ہو جائے گا مضاف مضاف الیہ مل کر کے, اور صباتن جو ہے وہ کیا ہو جائے گا, مفعول دوم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ہم نے رات کو وہ تمہارے نیند کو تمہارے لیے آرام کا سبب بنایا ہے, ذریعہ بنایا ہے. صبات کے اور بھی کئی معانی ہیں, تفسیر میں نہیں پیش کر رہا ہوں ورنہ تمام معانی طرف اشارہ کرتا. نومکم مضاف مضاف الیہ مل کر کے مفعول اول, اور صباتن مفعول دوم. اسی طریقے سے لباسن اور معاشن بھی ہے. وجعلنا اللیل لباسن, لیل مفعول اول ہے, لباسن مفعول دوم ہے. جعلنا النہار معاشن, نہار مفعول اول ہے, معاش مفعول دوم ہے. یہ سارے جملے جو ہیں نا, جعلنا, جعلناکم, خلقناکم, یہ سب کوئی بھی محل اعراب نہیں رکھتے. کیوں نہیں محل اعراب رکھتے؟ چونکہ سب واو کے ذریعے عطف ہو رہے ہیں نجعل کے اوپر, اور نجعل چونکہ محل اعراب نہیں رکھتا. اور آپ نے پڑھا ہے وہ جملے 7ویں قسم, دونوں طرح کے جملوں میں, جو جملے محل اعراب رکھتے ہیں, جو جملے محل اعراب رکھتے ہیں ان کے اوپر جب کوئی عطف ہو تو محل اعراب نہیں رکھتا. جو محل اعراب, دیکھیے, جو محل اعراب رکھتا ہے اس پر عطف ہونے والا جملہ محل اعراب رکھے گا. جو جملہ محل اعراب نہیں رکھتا ہے اس پر عطف ہونے والا جملہ محل اعراب نہیں رکھے گا. ٹھیک ہے, تو چونکہ نجعل مستانفہ ہے لہذا یہ سارے جملے وہ ہیں جو محل اعراب نہیں رکھتے ہیں. لا محل لہا آپ کہہ سکتے ہیں, کوئی اس کا محل اعراب نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ سارے جملے چاہے خلقناکم ہو, جعلنا پہلا والا ہو, جعلنا دوسرا والا ہو, جعلنا تیسرا والا ہو, لا محل لہا, اس کا کوئی اعراب نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ معطوف ہیں جملہ نجعل پر. اور زنجیری ترکیب کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس میں جملہ مکمل ہونے کے بعد ترکیب کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں, اس کی زنجیر زیادہ لمبی بنے گی نہیں. مثلا آپ کو یہ کرنا ہے ترکیب کہ وجعلنا نومکم سباتا, تو آپ کہیں گے نومکم مضاف مضاف الیہ مفعول اول, سباتا مفعول دوم. ٹھیک ہے, جعلنا فعل و فاعل, جعلنا اپنے فاعل اور اپنے مفعولوں, دونوں مفعولوں سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہے نا, جملہ فعلیہ مستانفہ واقع ہوا. ٹھیک ہے, یا جعلنا وخلقناکم ازواجن میں دیکھ لیے, ازواجن حال ہے, کم مفعول ہے خلقناکم کا, اور خلقنا فعل و فاعل. تو خلقا فعل اپنے فاعل, مفعول اور حال سے مل کر کے جملہ فعلیہ مستانفہ ہوگا. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد آئیے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا, اگلا جملہ آ گیا. ذرا سا مختلف ہے, کچھ خاص نہیں مختلف ہے مگر ذرا سا مختلف ہے. وَجَعَلْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا, یہاں پہ اس چیز کو یاد رکھیے گا, ترجمہ پہلے کر دوں. وَبَنَيْنَا بَنَيْنَا فَوْقَكُمْ, ہم نے تمہارے اوپر بنایا 7 مضبوطوں کو.
7 مضبوطوں کو، شدیدوں کو۔ اوپر سے مراد کیا ہے؟ رفعت، ٹھیک ہے، بلندی۔ اور سبعن ظاہر سی بات ہے 7 تو عدد ہے، کیا چیز 7 عدد بنایا ہے؟ یا جو چیز بنی ہے وہ کچھ اور ہے، جو چیز بنی ہے وہ کچھ اور چیز ہے، اس کو کہتے ہیں سماوات، سماوات السبع، ٹھیک ہے، سماوات السبع۔ تو 7 آسمانوں کی صفت ہے، یہ اس کی نمائندگی کر رہا ہے، لیکن ہم اس کو یہاں پر مفعول کہتے ہیں۔ حالانکہ اصل مفعول کون ہے؟ اصل مفعول کون ہے؟ منصوب جو ہے وہ سماوات ہے، تو سماوات کو ذکر نہیں کیا ہے، اور سیاق عبارت سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ سبعن سے مراد کیا ہے، تو سبعن کو آپ مفعول کہہ رہے ہیں، ورنہ اصل میں یہ صفت ہے سماوات کی۔ تو سبعن جو ہے وہ مفعول ہے، اور شدادن جو ہے اس کی صفت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ بنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا۔ سراج کہتے ہیں چراغ کو نا، یہاں بھی جس کے لیے بات کہنا اس کا ذکر نہیں کیا ہے، اصل میں شمس ہے، سورج ہے، سورج وہ جو چمکتا ہے، یہاں پر سورج چمکنے کی بات کہہ دی ہم نے، چمکتا ہوا بنایا، ٹھیک ہے، مگر وہ چمکنے والا ہے کیا؟ جعلنا الشمس سراجا وہاجا۔ اور وہاج کہتے ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ روشن شعلہ اگلنے والا، اس طریقے سے وہاج یعنی بھڑکتا ہوا، ٹھیک ہے، وہ سے نکلا ہے، یعنی حرارت جس میں پائی جاتی ہے، بھڑکتا ہوا۔ اور وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے؟ وہ سورج ہے۔ تو کہا گیا وجعلنا ارشاد ہوا وجعلنا سراجا وہاجا۔ فوقکم جو ہے وہ ظرف ہے، منصوب ہے، متعلق ہے بنینا کے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ظرف اور جار مجرور دونوں متعلق چاہتے ہیں، یہ کسی نہ کسی چیز کے متعلق ہوتے ہیں، تو اس کا متعلق کیا ہے؟ بنینا۔ اور میں نے عرض کیا جار مجرور کی بحث جب شروع میں عرض کی اس میں کہ جو معنی مکمل کر دے وہی متعلق ہے، تو اس کا متعلق کیا؟ بنینا ہے، ٹھیک ہے، کہ جس میں معنی پایا جاتا ہے رفعنا کا۔ اور سبعن جو ہے وہ کیا؟ مفعول بہی ہے، منصوب ہے، اور اصل میں یہ نعت ہے کس کے لیے؟ جس کا منعوت محذوف ہے، یعنی سماوات، سماوات سبعن، ٹھیک ہے۔ اور جملہ بنینا جو ہے اس کا محلاً کوئی اعراب نہیں ہے۔ کیوں محلاً اعراب نہیں ہوگا؟ یہ تو اب آپ کے لیے آسان ہونی چاہیے بات، اس لیے کہ جیسے اس کے پہلے کے جملے عطف ہوئے ہیں نجعل پر، ویسے یہ بھی عطف ہوا ہے۔ اور میں عرض کر چکا کہ اگر معطوف علیہ محلاً اعراب نہیں رکھتا ہے تو معطوف بھی، جملہ جو معطوف ہے وہ بھی محلاً اعراب نہیں رکھتا ہے۔ سراج جو مفعول بہی ہے، منصوب ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا عامل کیا ہے؟ جعلنا۔ آیت کیا ہے؟ وجعلنا سراجا وہاجا، ہم نے سراج کو وہاج قرار دیا ہے، سراج کو ہم نے بھڑکتا ہوا حرارت والا بنایا ہے، یعنی شمس کو ایسا بنایا، سورج کو۔ سراج مراد کیا ہے؟ سورج ہے۔ وجعلنا سراجا وہاجا، ٹھیک ہے۔ اس جعلنا میں معنی جو ہے وہ خلقنا کا ہے، یعنی خلقنا سراجا وہاجا۔ اور جملہ جعلنا جو چوتھا والا جعلنا ہے اس کا بھی کوئی محلاً اعراب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں محلاً اعراب نہیں ہے؟ کیونکہ یہ بھی عطف ہوا ہے نجعل پر، جیسے ان سب کا اعراب نہیں محلاً، ویسے اس کا محلاً اعراب نہیں ہے۔ یہاں تک بحث ہو گئی 13 آیتوں تک۔ 14ویں آیت پر ذرا سی تفصیل مجھے بتانی ہوگی، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ امید کرتا ہوں یہ درس آپ کے لیے واضح ہوگا۔ اگر کہیں پہ کوئی زیادہ مشکل ہو کہ جو بالکل آپ کے ساتھیوں کے ساتھ مقایسے میں بھی حل نہیں ہو رہی ہے تو آپ سوال اپنا مجھ تک بھجوا سکتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔